السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جہنم کس ٹائم پر دن کو بھڑکائی جاتی ہے اور کس دن جہنم جو ہے اس کی آگ کو نہیں دہکایا جاتا۔ اور حضرت حسن بصری اس کے علاوہ دوزخ سے ڈرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایسی آیت سے گزرتے ہیں کہ جس میں جنت کا بیان ہو تو یہ اس کے شوق میں روتے ہیں، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں یا کسی ایسی آیت کو دیکھتے ہیں کہ جس میں دوزخ کا بیان ہوتا ہے تو وہ چیخ چیخ کر دھاڑے مارتے ہیں اور روتے ہیں کہ گویا دوزخ کی چیخ ان کے کانوں کی جڑوں سے پیوست ہو رہی ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ربیہ بن خثیم کا واقعہ ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ربیہ بن خثیم بھی تھے، تو ہم دریائے فرات کے کنارے ایک تنور پر پہنچے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے تنور کو اور اس میں بھڑکتی ہوئی آگ کو اور شعلے مارتے ہوئے آگ کو دیکھا تو آپ نے یہ آیت پڑھی، اور دوزخ کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کو دور سے دیکھے گی تو دیکھتے ہی غضبناک ہو کر اس قدر جوش مارے گی کہ وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے۔ اور پھر جب دوزخ کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے دوزخ میں، یعنی جہاں پر تنگی زیادہ ہوگی اور آگ کی حدت زیادہ ہوگی، تو وہاں یہ لوگ موت ہی موت کو پکاریں گے۔ جیسا کہ انسان کی عادت ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت یا مشکل آ جاتی ہے تو وہ موت کو پکارنے لگتا ہے۔ تو ربیہ بن خثیم نے جب یہ آیت سنی تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، تو ہم ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے ہوش میں آنے تک کے انتظار میں لگ گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی گئی تو تب بھی وہ ہوش میں نہ آئے۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی گئی اور ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی ہوش میں نہ آئے، یعنی انہیں جہنم کی آگ کا اتنا خوف تھا کہ وہ صبح سے لے کر مغرب کی نماز تک وہ ہوش میں آئے، تو ان کا بہت برا حال تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام کہ جن کے دلوں میں جہنم کی آگ اور جہنم کا اتنا خوف تھا کہ جب وہ کوئی آیت بھی سنتے تھے تو ان کی حالت بری ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات اور خواہشات میں چھپایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو اس کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ اس کو بھی دیکھو، اور میں نے جو دوزخیوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اس کو بھی دیکھو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا تو اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار تھا اور اس پر غالب آ رہا تھا۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سب دیکھ کر واپس لوٹ آئے اور عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے آپ کی عزت کی قسم، جو بھی اس حال کو سنے گا اس میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر اتنے قریب سے دوزخ کا یہ حال کوئی دیکھ لے یا سن بھی لے تو وہ ہر طرح کے اعمال کو اپنے ٹھیک کرنے میں لگ جائے گا اور اس میں داخل ہونا پسند نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم فرمایا تو وہ شہوات، خواہشات اور لذات میں چھپ گئی۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جاؤ اور دیکھو میں نے دوزخیوں کے لیے جہنم میں کیا تیار کر رکھا ہے۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسری دفعہ پھر گئے اور اس کو دیکھ کر پلٹ آئے اور کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے، بلا شبہ اب تو میں ڈرتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکے گا، بلکہ ہر کوئی اس میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دوزخ کے جو سربراہ یا مالک ہیں، جن کا نام مالک ہے، داروغہ جنت، ان کی بدصورتی کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت سمرہ بن جندب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ دو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواب میں آئے۔ پھر آپ نے ایک لمبا خواب بیان فرمایا جس میں یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ
चल पड़ा तो हम बदनुमा आदमी के पास आए। इतना बदनुमा आदमी कि इससे पहले कभी नहीं देखा था, जो आग के पास था और वो इस आग को जला रहा था और इसको भड़काए जा रहा था और इसके इर्द गिर्द दौड़ धूप में मसरूफ़ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने पूछा कि ये क्या है? उन्होंने कहा चलिए चलिए। और इस हदीस के आखिर में है कि उन्होंने कहा कि वो आदमी कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदनुमा शक्ल में आग के पास इसे आग जलाते हुए और इसके इर्द गिर्द भागते दौड़ते देखा है, ये जहन्नुम का मुंतज़िम मालिक फ़रिश्ता है। और दूसरी तरफ एक और हदीस में रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक दरख्त को देखा कि अगर इसके नीचे बहुत सी मखलूक जमा हो जाए तो इन पर साया कर दे। इसके नीचे दो आदमी जिनकी फरिश्तों की शक्ल में थे, इनमें से एक आग को भड़का रहा था, दूसरा ईंधन इकट्ठा कर रहा था। मैंने पूछा जिनको मैंने दरख्त के नीचे देखा है ये कौन थे? तो फरिश्ते ने कहा ये दोनों जहन्नुम के फरिश्ते थे जो क़यामत तक के दुश्मनाने खुदा के लिए जहन्नुम को गर्म करते रहेंगे। और एक और हदीस में है कि हज़रत उमर बिन अब्सा रवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोपहर के वक्त नमाज अदा करने से रुक जाओ, क्योंकि इस वक्त जहन्नुम को भड़काया जाता है। जब साया ढल जाए तब नमाज अदा करें। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब गर्मी सख्त हो जाए तो ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके यानी ठंडे वक्त में अदा करें। यानी जब गर्मी की तेज़ी ख़त्म हो जाए तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नुम की गर्मी से है। और यानी गर्मी की शिद्दत या तो जहन्नुम की गर्मी की वजह से है या जहन्नुम के दरवाज़ों की गर्मी की वजह से है। और जुम्मा का दिन वाहिद एक ऐसा दिन है जिसमें दोज़ख को नहीं भड़काया जाता। हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के अलावा बाकी तमाम दिनों में दोपहर में नमाज पढ़ने को मकरूह फरमाते थे। आप फरमाते थे कि जुम्मा के अलावा बाकी अय्याम में जहन्नुम को भड़काया जाता है। हज़रत इब्ने मक्तूम से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सुबह के वक्त घर से निकले और फरमाया जहन्नुम भड़काई जा चुकी है और फितने करीब आ चुके हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर से कहा, मैं आपके पास उस वक्त आया हूँ जब अल्लाह ताला ने फूंक मारकर आग को तेज़ करने वाले पाइपों का हुक्म दिया और वो जहन्नुम पर आग धोंकने के लिए रख दिए गए हैं। औलादे आदम की ख़ताएँ जहन्नुम को दहकाती हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है जहन्नुम की दहकाने के बारे में मज़ीद अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और तब तक नाज शाह को इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।